يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواہ الترمذی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو برا گالی مت دو. اگر تمہیں کوئی ناپسندیدہ چیز محسوس ہو تو تم یوں کہو کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی خیر مانگتے ہیں اور جو کچھ اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں اور جس چیز کا اس کو حکم دے کر بھیجا گیا ہے اس کی خیر تجھ سے مانگتے ہیں. اور اے اللہ ہم اس ہوا کی برائی سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں اور جو اس میں شر ہے اس سے پناہ چاہتے ہیں اور جو شر اس کو دے کر بھیجا گیا ہے اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. آج ہمارا موضوع گالی کے بارے میں ہے کہ گالی اور اسلام. ہمارے مذہب میں گالی کا کیا تصور ہے، کتنی بری چیز ہے اور کتنی ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ گالی کہتے کس کو ہیں. گالی کا مطلب ہے کہ آپ کسی آدمی کی طرف ایسی بات ایسی چیز منسوب کر دیں کہ جو اس کو بری لگے اور جو اس پر عیب لگا دے. ہر ایسی بات اس کو گالی کہا جاتا ہے. اب یہ کتنی بری چیز ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا کھلا ہوا گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساب المسلم کالمشرف علی الہلاکہ، کہ مسلمان کو گالی دینے والا وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. اب ہوا کہ اب ہوا، بالکل ہلاکت کے کنارے پر آ جاتا ہے. کتنی بری بات ہے مسلمان کو گالی دینا. اور ابن حبان میں روایت آتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المستبانی شیطانان، کہ دو آدمی جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دو آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ دو شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. تو گالی دینے والے کو ہمارے نبی نے شیطان کہا ہے. کتنا بڑا برا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عیب لگا دیا کہ یہ انسان نہیں، یہ تو شیطان ہے جو گالی دیتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ احد الیہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، نصیحت کر دیجیے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو کیا وصیت ارشاد فرمائی؟ فرمایا لا تسبن احدا، اے جابر آج کے بعد کسی کو گالی نہیں دینی. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فما سببت بعدہ، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، حرن ولا عبدن ولا بعیرن ولا شاتن، نہ کسی آزاد کو نہ کسی غلام کو نہ کسی اونٹ کو نہ کسی بکری کو، کسی کو میں نے اس کے بعد گالی نہیں دی جب سے اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا. اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، حدیث تو لمبی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ،
کہ جب میری امت آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جائیں گی، اس نے اس کو دی، اس نے اس کو دی، فرمایا اس وقت میری امت اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ دیکھو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بس تو میری نظروں سے گر چکا ہے، تو جو آدمی ہماری نظروں سے گر جائے ہم اس کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں یہ خود سوچ لیں، اور جو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے، اب بتاؤ اس کو دنیا میں کہاں عزت نصیب ہوگی، آخرت میں کہاں عزت نصیب ہوگی۔ بڑوں سے سنا ہے کہ پہاڑ سے گر کر تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، نگاہوں سے گرا ہوا آدمی کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کی نگاہ سے گرا ہوا ہو اس بیچارے نے کیا کھڑا ہونا۔ اب یہ اتنا برا عمل ہے گالی دینا۔ اب یہ گالی سکھاتا کون ہے؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی تھی، تو یہی آگے تک چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم گالی دینا بند کریں گے تو ہمارے بچے بھی گالیاں نہیں دیں گے۔ ہمارے ایک رشتہ دار عورت ہیں، مجھے بتانے لگی کہ ٹرین میں ہم سفر کر کے آ رہے تھے، تو راستے میں ٹرین کے اندر ہی سامنے والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو میری بیٹی کے ہاتھ سے اس نے محبت سے بسکٹ چھین لیا۔ تو میری بیٹی نے اس کو کہا اے کتی، تو میں نے کہا ہے، میں نے اپنی بچی کو ڈانٹ کر کہا یہ کہاں سے سیکھا ہے تو نے کتی؟ تو کہتی مما آپ ہی تو مجھے کتی کتی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی میں اتنی شرمندہ ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ تو بچے ماں باپ سے گالیاں سیکھتے ہیں، جس کا باپ گالی دیتا ہے اس کا بچہ بھی گالی دے گا، ماں گالی دیتی ہے اس کی بیٹی بھی گالی دے گی۔ ایک عورت نے اپنی بچی کو بھیجا کہ جاؤ پڑوسن سے پیاز لے کر آؤ، وہ چلی گئی، اس نے کہا میری امی کہہ رہی ہے پیاز دے دے، اس نے دے دی۔ تو پڑوسن کہنے لگی اور کچھ کہا تھا تمہاری امی نے، مطلب کوئی اور چیز؟ کہتی ہاں مما کہہ رہی تھی اگر وہ کمینی پیاز نہ دے تو اگلے گھر سے لے آنا۔ تو بچے سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں گالی کیا ہوتی ہے، وہ لفظ یاد کرتے ہیں، ان کو شدت نہیں پتہ کہ یہ کتنا برا لفظ ہے اور یہ مجھے کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ بس ہم اپنے بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں، اگر ہم دینا چھوڑ دیں ہمارے بچے گالیاں کبھی نہیں دیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ گالی دے جب تک گھر سے وہ گالی نہ سیکھ لے۔ میرا بیٹا ہے چھوٹا، تو وہ جب شرارت کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں تو انسان بن جا ورنہ پٹائی کروں گا تیری۔ اس نے یہ لفظ سیکھ لیا، ابھی 2.5 سال کی عمر ہے۔ میں مدرسے چلا گیا تو ہمارے ایک استاد ہیں، تو وہ اس کے کان پر ایسے نا ہاتھ لگانے لگے۔ اس نے ایک دفعہ ایسے کیا، دوسری دفعہ کیا، پھر مڑ کے اس سے کہتا ہے تو انسان بن جا میں تیری پٹائی کر دوں گا۔ تو کہنے لگے بھئی یہ تو بڑا غصے والا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا دیکھو جو میں اس کو کہتا ہوں وہی یہ دوسروں کو کہتا ہے۔ بچے کو یہ پتہ ہے جب غصے میں باپ آتا ہے تو مجھے یہ کہتا ہے، اس کا مطلب ہے جب مجھے غصہ آئے گا میں نے یہی کہنا ہے، وہ آگے وہی کچھ آ کر لوگوں کو کہتا ہے۔ اب ہم سوچیں ہم اپنے بچوں سے کیا توقع کرتے ہیں، ویسا ہی اپنا بھائی رویہ اپنانے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو گالی ہے کہاں کہاں دیتے ہیں لوگ، اور ہمارے نبی نے کہاں کہاں گالی سے منع کیا ہے۔ قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری ایسے تربیت کی جیسے شفیق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ ایک ایک موقع پر ہمیں سمجھایا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب گالیاں کہاں دی جاتی ہیں؟ سب سے زیادہ بری گالی اللہ اور اس کے نبی کو ہے، یہ سب سے گندی گالی ہے اور سب سے بری اور بڑی۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں من سب اللہ کفر، کہ جو آدمی اللہ کو گالی دے دے اسی وقت وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور یہی حکم نبی کو گالی دینے کا ہے، اگر کوئی نبی کو گالی دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی گالی کی سطح ہے اللہ اور اس کے نبی کو گالی دینا۔ اب دیکھیں اللہ کو گالیاں یا ہم دیتے ہیں یا ہم دلواتے ہیں۔ دیتے کیسے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یشتمونی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، وما ینبغی لہ ان یشتمنی،
اور اس کو مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دے۔ اب گالی کیا دیتا ہے؟ یوں کہتا ہے ان لی ولدن، کہ میری اولاد ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا گالی ہوئی؟ دیکھیں، ایک کماری لڑکی ہو اور کوئی آدمی چھوٹا بچہ بازو پکڑ کر لائے اور آ کر اس کے باپ سے کہے یہ لڑکا آپ کی اس بیٹی کا ہے، لڑکی کماری ہے، نہ شادی ہوئی نہ کوئی معاملہ، اب یہ کہنا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، بتاؤ کتنی بڑی گالی ہے۔ قتل کر دیتے ہیں لوگ اتنی سی بات پر۔ تو اس لڑکی کے تو لڑکا ہو بھی سکتا ہے، شادی کے بعد اللہ دے ہی دیں گے، لیکن اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ اس کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی، پھر کہنا کہ اللہ کا فلاں بیٹا ہے، تو یہ کتنی بڑی گالی ہے اللہ کی ذات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ اولاد کو ثابت کرتا ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور دلواتے کیسے ہیں ہم اللہ کو گالی؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے، گویا کہ تم ان کی زبان سے اللہ کو گالیاں دلواتے ہو۔ ہم کہیں گے رام کرشن گندا، وہ کہیں گے تمہارا اللہ گندا، ہم کہیں گے تمہارا فلاں بت گندا، وہ کہیں گے تمہارا خدا گندا۔ نہیں، کسی بھی مذہب کے خدا کو، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی، وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ان کے خداؤں کو برا کہیں، ان کے پیشواؤں کو برا کہیں۔ اگر ہم ان کے بڑوں کو گالی دیں گے وہ ہمارے نبیوں کو گالیاں دیں گے، اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا درجہ گالی کا وہ آتا ہے صحابہ کو گالی دینا۔ نبی اور اللہ کے بعد جو سب سے بری گالی ہے وہ صحابہ کو گالی دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنا برا عمل ہے۔ طبرانی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جس آدمی نے میرے کسی بھی صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور ساری دنیا کے انسانوں کی اس پر لعنت برستی ہے، میرے صحابی کو گالی دینے والے کو۔ اور ترمذی مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 دفعہ کہا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ پھر حضور نے قسم اٹھائی، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے اور میرا صحابی 2 مٹھی جو کی صدقہ کر دے، تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے میرے صحابے کی آدھے سا کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے۔ اس لیے الحمدللہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے ادنا صحابی کو بھی گالی دے۔ صحابی کوئی بھی ادنا نہیں، سارے اعلیٰ ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کو اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب۔ اولئک هم الراشدون، یہ سیدھے راستے پر۔ اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت والے، ان کو گالی زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد جو گالی کا نچلا درجہ ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون من سب اباہ ملعون من سب امہ، لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے باپ کو گالی دے، لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنی ماں کو گالی دے۔ ماں باپ کو گالی دینا اللہ اور نبی کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا ایرے غیرے کے دو کے چھوٹا گناہ ہے، اور ماں باپ کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسے آدمی پر۔ اور بلکہ اس سے بڑھ کر
مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ ایک صحابی کہنے لگے وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ جب یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو آدمی اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالی دے یہ بھی گالی ہے، اور کسی کی زبان سے کہلوائے یہ بھی تو گالی ہے۔ تو ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے، یقینی بات ہے وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ گویا اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے ان کی زبان سے کہلوا کر، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اور یقین کریں ماں باپ کے سامنے تو قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، اور کوئی ان کو گالیاں دے دے، توبہ توبہ، کتنی بری بات، کتنی بری بات۔ اللہ رحم کرے اس اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک علاقے میں ایک قبر پھٹتی ہے عصر کے وقت، اس میں سے ایک نوجوان نکلتا ہے، اس کا منہ گدھے کی طرح سے ہے، جسم انسانوں جیسا ہے، اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اس کے گھر جا کر تحقیق کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا یہ نشہ کرتا تھا، ماں سے کہنے لگا مجھے پیسے دو، ماں نے نہ دیے، تو یہ ماں کو گالیاں دینے لگا، ماں اسے سمجھانے لگی، اس نے ماں کو تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی گدھے، ماں کو کہتا ہے گدھے کی طرح ہینچو ہینچو نہ کیا کر۔ تو جس وقت اس نے یہ بات کہی تھی اسی وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، اور اللہ نے گدھے جیسا منہ بنا کر گدھے کی آواز اس کی نکلوائی۔ ماں باپ کو گالی دینے والا کبھی دنیا میں سکھی نہیں رہ سکتا، یہ پکی بات ہے، یاد رکھ لینا۔ اس لیے یہ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کو گالی دینا۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے بیوی کو گالی دینا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، حضور علیہ والسلام کو میں نے کبھی گالی دیتے نہیں دیکھا، آپ گالی دیتے ہی نہیں تھے۔ اور فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی، مجھے پورے 10 سال میں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی۔ اور ہم دیکھیں کتنی گالیاں چل رہی ہیں، اور نہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی کو گالی دی۔ ساری زندگی کوئی ثابت نہیں کر سکتا حضور نے کسی بیوی کو گالی دی ہو۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ معاویہ قرشی ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے مجھے بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تضرب الوجہ، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اپنے بیوی کے چہرے پر کبھی تو نے تھپڑ نہیں مارنا۔ غصہ آ جاتا ہے چلو گردن پہ لگاؤ، کمر پہ لگاؤ، منہ پر مارنے سے حضور نے منع کیا۔ اگلی بات فرمائی ولا تقبح، اور اپنی بیوی کو کبھی تو نے گالی نہیں دینی، کوئی سخت برا بول اس کے سامنے نہیں بولنا۔ اب نبی تو کہے بیوی کو گالی نہیں دینی، اور یہاں رات کو آدمی آتا ہے پہلے گالی دیتا ہے پھر روٹی مانگتا ہے، پہلے گالی دیتا ہے پھر کپڑے مانگتا ہے، او فلانی دیے کپڑے لے کے آ، او فلانی دیے روٹی لے کے آ۔ نہ نہ نہ، کس نبی کا کلمہ بھائی تم نے پڑھ رکھا ہے؟ وہ نبی تو کہہ رہے گالی نہیں دینی، اور تم اپنی بیوی کو گالیاں دیتے نہیں تھکتے۔ جب باپ اپنی خاوند اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے تو اس کے بچے اس سے گالی دینا سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ میرا یہ چھوٹا بیٹا حسین 2.5 سال کا تو گھر والدین کے ساتھ چلا گیا اپنے نانا کے ہاں۔ میرے سسر ذرا غصے کے تیز ہیں،
تو ان کو وقت پہ چیز نہ ملے تو وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، چونکہ بڑی عمر میں آدمی کی طبیعت سخت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہاں رہ کر آئے 15-20 دن۔ جب آیا نا تو آ کے ایک دن کھیل رہا تھا تو میں نے اس کا کوئی کھلونا اٹھایا تو اس نے مجھے نا گالی دی۔ میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ تو کہتا نانا ابو کہتے ہیں، نانا ابو۔ تو میں نے اپنے سسر کو فون کیا اور گھر والی کے ذریعے کہلوایا۔ میں نے کہا ان کا شکریہ ادا کرو، بچے سوغات لے کے آئے ہیں وہاں سے، اور خبردار آئندہ ان کو وہاں بھیجا۔ اب وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ گالیاں دیتے تھے غصے میں، تو اس بچے نے سن کر وہ یاد کر لی۔ اب بچے کو نہیں پتا گالی کیا ہوتی ہے، گناہ ہے، بری بات ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک لفظ بار بار نانا جی کی زبان سے نکلتا ہے، کوئی اچھا ہی ہوگا، تو بچہ اس کو یاد کر کے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ گالیاں خاوند اپنی بیوی کو گالی دے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے بچوں کو گالیاں سکھا رہا ہے۔ تو بھائی کبھی اپنی بیوی کو گالی سے پکارنا نہیں چاہیے۔ دیکھو ہمارا معاشرہ ایسا اب ہو چکا ہے، اب برداشت کسی میں نہیں رہی۔ ایک امام صاحب نماز پڑھانے لگے تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، بالکل بری بات ہے، مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے نماز پڑھائی تو پیچھے کسی نے اونچی آمین کہہ دی، تو امام بعد میں کہنے لگا سلام پھیر کے کیڑا کتا بھونکیا سی، کتنی بری بات۔ وہ بھی اگوں کہنا کوئی نہیں کتے سورا نو بھونکتے رہتے، خیر ہے کوئی گل نہیں۔ اب جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ اگر ہم کسی کو گالی دیں گے تو یہ نہ سمجھے اس کی زبان نہیں ہے، وہ بھی تو دے گا۔ خاوند بیوی کو آج گالیاں دے رہا ہے، ایک دن بیوی کا پیمانہ لبریز ہوگا، وہ خاوند کو گالیاں دے گی، اور پھر کوئی نہیں روک سکتا بیوی کو گالی دینے سے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا اپنی بیویوں کو گالیاں نہ دو۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے خادموں کو، ملازموں کو گالی دینے سے منع کیا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساببت رجلا فعیرتہ بامہ، کہ میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو ماں کی گالی دی۔ وہ کس طرح دی؟ اس کی ماں تھی کالے رنگ کی حبشن، تو انہوں نے اس کو کہا اوے کالی ماں دیا پترا اوریا، تو حضور نے سن لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا تو اسے اس کی ماں کی آر دلاتا ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اسی غلام اور خادم کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ جو سوٹ خود پہنتے ویسا اپنے غلام کو لے کر دیتے، جو خود کھاتے وہ اپنے غلام کو کھلاتے، جو خود پیتے وہ اپنے غلام کو پلاتے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا نہیں، میں نے اس کو برا کہا تھا، اب میں اس سے اچھا سلوک کر کے دکھاؤں گا۔ تو اپنے ملازموں کو گالیاں دینا یہ بہت بری بات ہے۔ میں کتنے دکانداروں کو دیکھتا ہوں، بازار میں آنا جانا ہوتا ہے تو اپنے ملازموں کو گالی دے کے بلائیں گے، اوے فلانا تھان چوک کے لیا، او فلانی دیا تینوں کیا سی چاہ لے کے آ، تو جے تھی چاہ نہیں لے کے آیا۔ اتنی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں، کیوں کہ وہ بیچارہ اس سے تنخواہ لیتا ہے، حالانکہ وہ تنخواہ کام کی لیتا ہے، گالیاں سننے کی تنخواہ نہیں لیتا۔ بہت بری بات ہے کہ ہم اس طرح گالیاں دیتے رہیں۔ یا تو اپنا ظرف کھلا کر لیں، پھر تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی سعودی عرب چلا گیا، اب کسی عربی سے اس کی ہو گئی لڑائی، اب اس کو تو عربی آتی نہیں تھی، اس نے اس کو پنجابی میں گالیاں دی، اس نے اس کو عربی میں گالیاں دی، تو اس کو تو عربی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ بعد میں آیا تو لوگوں نے پوچھا سناؤ کیسے لوگ تھے؟ کہندا یار بڑے چنگے عربی لوگ آ۔ کیا وہ کیا؟ کہندا میں انہوں گالاں کٹدا رہا، او ماشاءاللہ مینوں قرآن ہی سناندا رہا۔ حالانکہ وہ بھی گالی ہی رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یا تو ایسا ہو کہ اگلے کو نہیں پتہ چل رہا تو اور بات ہے، اب جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے گالی دے رہا ہے تو بتاؤ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ مناسب نہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لڑائی کے وقت گالی دینے سے بڑی سختی سے منع کیا، کیونکہ اکثر گالیاں لڑائی کے وقت دی جاتی ہیں غصے کی حالت میں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا
4 نشانیاں ایسی ہیں جس بندے میں آ جائیں وہ پکا منافق ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ اذا خاصم فجر، کہ جب اس کی کسی سے لڑائی ہو تو یہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ تو گالیاں دینے والے کو اللہ کے نبی نے منافق کہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المستبانی ما قال فعل البادی، کہ جب 2 بندے گالیاں دیتے ہیں نا تو جو پہل کرتا ہے گالی میں، جس نے سب سے پہلے گالی دی تھی، سارے کا سارا گناہ اس کو ملتا ہے جس نے گالی میں پہل کی تھی۔ اس لیے یہ بڑا گندا عمل ہے گالی میں پہل کرنا۔ یا تو ایسے حساب سے گالی دیں کہ اگلے کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک آدمی روٹیاں لگوانے چلا گیا تندور پہ، بابا جی تھے، تو اماں جی تندور سمیٹ کے جا رہی تھی، کہا اماں جی میری روٹیاں لگوا دو، کہتی نہیں مجھے بہت ضروری کام ہے۔ کہا کیا ضروری کام ہے؟ کہنے لگی میرا گالیوں کا مقابلہ ہے فلانی مائی سے، تو وہ شروع ہونے والا، میں تو ادھر جا رہی ہوں۔ تو بابا جی کہنے لگے اماں جی ایسا کریں آپ میری روٹیاں لگائیں، آپ کی جگہ میں مقابلہ گالیوں کا لڑ لیتا ہوں۔ تو مائی کہنے لگی تینوں کی پتہ گالاں کدنا کڈی دیاں۔ او بابا کہندا تو فکر نہ کر، ایک دفعہ میرے نہ مکا کے ویک پھر دیکھی ہوں دے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں روٹیاں لگاتی ہوں تو گالیاں دے۔ تو بابا جی نے اس کو بٹھا لیا مائی کو، کہنے لگے دیکھ اماں لڑائی کا گالی کا مقابلہ ہوگا لیکن مقابلہ اصولوں سے ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا اصول ہے؟ کہتا اصول یہ ہے جو گالی ایک دفعہ میں دوں وہ تو نے نہیں دینی، جو تو دے گی وہ میں نہیں دوں گا، نمی گال کڈنی ہے۔ وہ کہتی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو پہل کرے گا اس کو اختیار ہے وہ جو چاہے گالیاں دے، اگلے نے اس کے علاوہ دینی ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے چلو اماں جی اب پہل کون کرے گا؟ تو مائی کہتی آپ بزرگ ہیں آپ ہی پہل کریں۔ بابا جی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ کہندے پھر سن، جتنی بھی زمانے کی گالیاں ہیں چھوٹی بڑی نئی پرانی جس زبان کی بھی ہیں وہ ساری میں نے تجھے دیں۔ ہن مائی کہندا ہن مائی تیری واری۔ مائی کہندی تیری ماں نو، کہندا او تا ویچی آ گئی۔ تیری بہن نو، کہندا او تا ویچی آ گئی، کیونکہ میں تینوں پہلے کہتا جنیاں گالاں میں تینوں کڈیاں۔ وہ مائی کہتی ہن میں تینوں کڈاں کیڑی، ساریاں تے تو مینوں کڈ دتیاں۔ تو پھر وہ مقابلہ بابا جی جیت گئے۔ اب دیکھو ہوتا یہ ہے کہ صرف گالیوں کا ہی مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی گالیوں کی تو نہیں ہوتی، بس لڑائی یہ 2 مکے مار دے، اس کو 2 ٹانگیں مار دے، غصہ تو نکلے۔ گالی دینے سے کیا ہوگا؟ اگلے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اپنا نقصان ہوا کہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے ایک آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگا اور یہ سنتے رہے، حضور ہنستے رہے۔ حدیث کے لفظ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب ویتبسم، وہ ابو بکر کو گالیاں دے رہا، حضور ہنس رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے بھی 2 کنوں سناتی ہیں۔ تو حضور غصے سے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا آپ ہنس رہے تھے اور جب میں نے دی آپ غصے میں آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا یرد علیک، جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، یرد عنکا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ چلا گیا۔ میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ فرشتہ اس کی گالیاں اسی کے سر تھونکتا جا رہا تھا۔ تو اس لیے جب آپ کو کوئی گالی دے اگر آپ چپ کر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے فرشتہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے فرشتہ ہی جواب دے لے بابے کی طرح اور ہمیں نہ ہی دینا پڑے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ دیکھو حوصلہ چاہیے، ایسے موقع پر حوصلہ چاہیے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی ان کو سامنے سے آ کے گالیاں دینے لگ گیا، انہوں نے منہ ادھر کر لیا، وہ ادھر سے آ گیا، انہوں نے ادھر کر لیا، وہ ادھر سے گالیاں دینے آیا، انہوں نے ادھر کر لیا۔ اس نے دیکھا یہ تو کوئی ری ایکشن دکھائی نہیں رہے، اس نے کندھا ہلایا، کہا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگے وعنک اعفی، ہاں ہاں میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، تو نے پہلی گالی دی میں نے معاف کر دیا، دوسری دی میں نے معاف کر دیا۔
وہ ان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا واقعی آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے کہ آپ کو گالیاں دیں اور آپ ہمیں دعائیں دیں اور ہمیں معاف کریں، ایسا حوصلہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ جب غصہ آیا اور اگلے کو گالیاں دے ماری۔ یہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتدرون مل مفلس، تمہیں پتہ ہے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی بتا دیں۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ یأتی الرجل یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ آدمی قیامت والے دن نماز، روزے، زکوٰۃ کے ڈھیر لے کر آئے گا نیکیوں کے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ فُلَانٌ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا جی انہیں میں نگال کڈی سی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ دوسرا آئے گا مجھے گالی دی تھی، تو سب گالیوں والے اس کی نیکیاں لے لے کر چلے جائیں گے۔ نیکیاں اس نے کی، لے وہ گئے، اس کے کام کچھ نہ آیا۔ یہ مفلس ہے میری امت کا۔ اس لیے بھائی گالی دینا اتنا سوکھا کام نہیں ہے، نیکیاں دینی پڑتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے تو ہمیں زندہ کو گالی دینا تو ہے ہی، مردے کو گالی دینے سے منع کیا۔ بتاؤ، بخاری شریف کی حدیث ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، ارے مردوں کو گالیاں نہ دو، انہوں نے اپنے کیے کا بدلہ پا لیا، تمہیں کیا اس کو گالی دینے سے ملے گا۔ اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، کہ تم زندوں کو، مردوں کو گالیاں نہ دو، اس سے مردے کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اب دیکھو نا، میرے ابا جی فوت ہو گئے، اب کوئی میرے باپ کو گالی دے، ان کا کیا گیا؟ مجھے دکھ ہوگا کہ یار اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے۔ اب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو گالیاں دینے کا کیا فائدہ؟ پٹو ادنا دسی، ضیاء الحق ادنا دسی، فلانا ادنا دسی، او پائی مر کھپ کے جان چھڑ دے انہاں دی۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس کا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا، چھوڑو اس کی جان، تم اپنی فکر کرو تمہارا کیا بنے گا۔ ہمارے نبی نے تو مردہ کو گالی دینے سے منع کیا، ہم زندہ کو گالی دینے سے باز نہیں آ رہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر شیطان کتنی گندی مخلوق ہے، انسان کتنی اعلیٰ مخلوق ہے۔ ہمارے نبی نے شیطان کو گالی دینے سے منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو گالی نہ دو، بلکہ کیا کرو تعوذوا باللہ من شرہ، اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگ لو، لیکن اس کو گالی نہ دو۔ شیطان کو گالی دینے سے روک رہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے، تو چلتے چلتے سواری کو ٹھوکر لگی، تو صحابی کے منہ سے نکلا تعیس شیطان، شیطان برباد ہو جائے، شیطان کا ناس ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تقل تعیس شیطان، یہ نہ کہا کر شیطان برباد ہو جائے۔ کیوں؟ جب تو یہ کہے گا تو حضور نے فرمایا تعاظم حتی یکون مثل هذا البیت، جب تم یہ کہو گے تو شیطان پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس گھر کے برابر پھول کر موٹا ہو جاتا ہے، اور یوں کہتا ہے بقوتی، دیکھو میری قوت سے یہ سواری نیچے گری ہے، اسی لیے تو مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ تو اور فرمایا یوں کہا کرو بسم اللہ، جب ٹھوکر لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ جب یہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ شیطان سکڑنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا حتی یکون مثل الذباب، اور سکڑ سکڑ کر مکھی جتنا ہو جائے گا۔ تو اپاؤں ضرور پھلانا گالا کڑ کے، بلکہ چوپی کر جاؤ۔ رابعہ بصری رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ شیطان کو گالیاں کیوں نہیں دیتی؟ فرمانے لگی مجھے رحمان کی یاد سے فرصت ملے گی تو شیطان کو بھی گالیاں دے لوں گی، میرے کو کتنے ٹائم شیطان نو گالاں کٹ دی پھرا۔ تو ہمارے نبی نے تو شیطان کو بھی گالی دینے سے روکا، اور ہم انسان کو گالی دینے سے باز نہیں آ رہے۔ اس سے بڑی بات سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو گالی دینے سے منع کیا۔ بیماری جب آتی ہے اس کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ام صائب ایک صحابیہ ہیں، یہ بیمار ہو گئی، حضور ان کا پتہ لینے گئے تو یہ بخار سے کپ کپا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما لکی یا ام صائب، اے ام صائب کیا ہوا، تو کانپ رہی ہے بخار سے؟
وہ کہنے لگی الحمہ لا بارک اللہ فیہا، بخار چڑھ گیا، اللہ اندے چے برکت نہ دے، بخار دا ناس ہو جاوے۔ حضور نے فرمایا لا تسب الحمہ، اے ام صائب لا تسب الحمہ، بخار کو گالی نہ دو، فإنہا تذہب خطایا بنی آدم، یہ بخار تو انسانوں کے گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کا تو شکریہ ادا کرو، تم الٹا اس کو گالیاں دیتی ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، بخار چڑھ گیا، یار فلانی دا بخار ہی نہیں لین ڈیا مینو، نہیں، کھانسی ہو گئی، کھانسی کو گالی، اور کوئی اور بیماری لگ گئی اس کو گالی۔ بھئی بیماری کو گالی دینے سے کیا ہو جائے گا، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے مرغے کو گالی دینے سے منع کیا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ تم کبھی مردے کو گالی نہ دو، یہ تو تمہیں صبح نماز کے لیے جگاتا ہے، تو جو نماز کے لیے جگائے اس کو گالی دینی چاہیے؟ بتاؤ، نہیں۔ جانور کو بھی ہمارے نبی نے گالی دینے سے منع کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ریڑھی والے، ٹانگوں والے، کبھی ان کو دیکھا کریں، کنیاں گالاں کڑ دے کھوتے نو، کنیاں گالاں کڑ دے گھوڑے نو۔ ہم ایک دفعہ پاک پتن گئے، جماعت میں تھے، تو تانگا ہم نے کرائے پہ لیا، تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا، تو تانگے والا آدمی گھوڑے کو ڈنڈا بھی مارے اور اس کو گالیاں بھی دے۔ تو میں کیا بابا جی تسی اینوں گالاں کڈے ڈے، انہوں کیڑی سمجھ آندی ہے؟ کہندا ہن اینوں سمجھ آن لگ پیاں، جنی دیر دا میں کڈ رہا نا ہن اینوں سمجھ آن لگ پیاں، چیک کر۔ اور واقعی جب بابا اس کو گالی دیتا وہ تیز دوڑنے لگ جاتا، کہندا ویکھیا آندی ہے کہ نہیں سمجھ۔ تو جانور کو بھی گالی انسان دینے سے باز نہیں آتا، اور ہمارے نبی نے ہمیں جانور کو بھی گالی دینے سے منع کیا کہ مرغے کو گالی نہ دو، یہ تو تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، کیوں تم اس کو گالی دے کے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں گرانا چاہتے ہو؟ پھر دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ کیا ہے، وہ تو میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، دن رات کو تو میں پلٹتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانے کو گالی نہ دو اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے۔ مثلا لوگ کیا کہتے ہیں، او جی بڑا گندا زمانہ ہے گا، آج کل تے زمانہ ہی بہت پیڑا ہے گا وا، دیکھو جی زمانے نے کی گل کھلا دیتے، زمانے نے انج کر دیتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا الدہر، زمانہ کیا ہے، میں ہوں جو دن رات کو پلٹتا ہوں، اچھے برے حالات لے کر آتا ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینے سے بھی ہمارے نبی نے منع کیا۔ گرمی کو گالی نکالنے لگ جانا، سردی کو گالی نکالنے لگ جانا، نہیں، یہ حوصلہ ہونا چاہیے آدمی میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اور آندھی کو گالی دینے سے منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الریح، کہ کبھی بھی آندھی کو گالی نہ دو۔ اگر تمہیں آندھی سے کوئی ڈر لگ رہا ہے تو اللہ سے دعا مانگو کہ اللہم انا نسألک خیر ہذہ الریح وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیہا وشر ما امرت به۔ تو یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں آندھی کے شر سے بچا لیں گے۔ لیکن آندھی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ گھر میں مٹی آ جاتی ہے، عورتیں کہتی ہیں ستیا ناس ہوئے انیری دا، سارا گھر گندا کر دیتا، بندے کہتے ناس ہوئے نیری دا، ساری دکان مٹیوں مٹی ہو گئی۔ بھئی آندھی کو گالی دینے کا مطلب ہے آندھی بھیجنے والے کو گالی دینا، کیونکہ بھیجی تو اللہ نے ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی نے آندھی کو بھی گالی دینے سے منع کیا۔ اور آخری درخواست یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں گناہگار کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے۔ دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے، گناہگار کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے ایک چور پکڑا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے تھے، تو پہلے ان کی پھینٹی لائی چنگی صحابہ نے،
اس کے بعد ایک صحابی نے اس چور کو کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کر دے، اللہ تجھے برا کر دے۔ حضور نے سنا، آپ نے فرمایا لا تقولوا هكذا ولا تعینوا علیہ الشیطان، ارے تم اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، اس کو گالی نہ دو۔ چور کو بھی گالی دینے سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، سزا دو، گالی نہ دو، وہ سزا کا مستحق ہے۔ گالی دینے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہاری زبان گندی ہوگی اور تمہارے گناہوں میں اعمال نامے میں گناہ لکھے جائیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، ایک عورت کو زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا، کنکر مارے گئے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر اٹھا کر اسے مارا تو اس کا خون اڑ کر ان کے اوپر گرا، تو حدیث میں آتا ہے فسباہا، تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو برے الفاظ سخت کہہ دیے، گالی کے انداز کے، کہ ایسی ایسی ہے اور اس کا خون میرے اوپر گرا۔ تو حضور نے فرمایا مہلن یا خالد، خبردار ہے خالد، تجھے پتہ ہے لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا بڑا سخت گناہ گار ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی وعید ارشاد فرمایا اگر ٹیکس لینے والا بھی آج اس کی توبہ میں شریک ہو جائے اور اس کی توبہ میں سے اس کو حصہ دے جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، اور تو اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ زنا کرنے والی عورت ہے، اس کو سزا مل رہی ہے اور ہمارے نبی اس کو بھی گالی دینے سے روک رہے ہیں۔ اب میرے محترم عزیزو بھائیو، اب بتاؤ کیا کوئی گنجائش بچی ہے گالی دینے کی؟ اب دیکھو، آج سے پہلے جو ہوا اللہ سے معافی مانگے اور نیت کرے آج کے بعد میری زبان پر گالی نہیں آئے گی، میں کبھی کسی کو گالی نہیں دوں گا، اور مجھے کوئی دے گا تو میں جواب نہیں دوں گا، خاموش ہو جاؤں گا۔ دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ گزرنے لگے، تو ایک بندہ کہتا اگر تو مجھے ایک سنائے گا میں تجھے 10 سناؤں گا، تو یہ چلے گئے، کہنے لگے بھائی نہ لڑو۔ وہ کہتا اچھا تو آ گیا، تو مجھے ایک سنائے گا میں تجھے 10 سناؤں گا۔ یہ کہنے لگے تو مجھے 10 بھی سنائے گا میں تجھے ایک بھی نہیں سناؤں گا بھائی۔ وہ کہنا لو ان کی لڑائی ہو گئی بھائی۔ تو لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں اینٹ کا مقابلہ پتھر سے ہو، اور اگر اینٹ کا جواب پھولوں سے دیا جائے تو کبھی لڑائی نہیں ہوتی، گالی کا جواب دعاؤں سے دیا جائے تو کبھی لڑائی نہیں ہوتی۔ اس لیے اب نیت کر لیں آج کے بعد نہ گالی دینی ہے اور نہ اپنے بچوں کو سکھانی ہے، نہ گھر میں گالی، نہ دکان پر گالی، نہ باہر گالی۔ گالی اپنی زندگی سے نکال ہی دیں۔ اسلام اور گالی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپس میں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے مسلمان کبھی گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ تو کیا خیال ہے، نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔